معجزہ کی تعریف دیکھیں تو معجزہ کا معنی ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو مرد کامل ہے، اس کے ہاتھ سے، اس کی ذات سے ایسا کام ظاہر ہو جو عام بندہ نہ کر سکے، اس کے کرنے سے عاجز ہو، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، آپ نے جو سیر کا ذکر کیا انسانی عقل میں نہیں آ سکتی۔ محض مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کو بھی دیکھیں تو وہاں 1 مہینے کی مسافت آنے کی اور 1 کی جانے کی بنتی تھی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ حضور کبھی بیت المقدس نہیں گئے، مگر جب حضور نے بیان کیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، تو انہوں نے کہا بھی ان سے نشانیاں پوچھو، یہ گئے تو کبھی ہے نہیں۔ اب وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کیے۔ جب وہ سوال کرنے لگے، رب نے مسجد اقصی تک کے سارے پردے ہٹا دیے۔ مسجد اقصی حضور کی نظر کے سامنے تھی۔ رب نے فرمایا حبیب یہ جو پوچھتے جائیں ادھر سے دیکھ کے ان کو بتاتے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج کے شروع میں رب نے فرمایا سبحان، اس معجزے کا انکار کرنے سے پہلے یہ دیکھنا کہ میرے حبیب کا دعویٰ یہ نہیں کہ میں نے خود یہ سیر کی، وہ ذات پاک ہے جس نے سیر کرائی۔ تجھے اعتراض میرے حبیب کی ذات پر نہیں ہوگا، مجھ رب کی ذات پر ہوگا، کیونکہ سیر کرانے کا اعلان اور دعویٰ خود رب العالمین نے فرمایا۔ تو اس لیے لفظ سبحان ابتدا میں ذکر کیا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اب آگے لفظ ذکر کیا اسرا، اس سے پہلے لفظ سبحان دیکھیں یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، پاک ہونا۔ بطور نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، کسی کا نام سبحان، عبد السبحان رکھا جاتا ہے، اور عموماً یہ رب کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے ایک دن میں، اس کے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چن لیے ہیں کہ وہ ان کا ذکر کریں، وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے پوری ست لہو نخلۃ فی الجنہ، اللہ کریم جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک پودا لگا دیتا ہے۔ اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، فرمایا 2 کلمے ہیں جو زبان پر بالکل ہلکے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان پہ کوئی چیز رکھیں اس کا بوجھ ہوتا ہے جس طرح، تو یہ کلمے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زبان بوجھل ہو جائے۔ ہلکا کہنے کا مطلب کہ آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن فرمایا جب اعمال کا وزن ہوگا تو وہ کلمے بہت بھاری اور وزنی ہوں گے۔ حبیبتان الی الرحمن، اور وہ دونوں کلمے رب کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہوں گے، رب کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اتنا عظیم کلمہ اللہ کریم نے حضور کے معجزہ معراج کے بیان کی ابتدا میں رکھ کے انکار کرنے والے اور اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کیا کہ میرے حبیب کے کمال پہ اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا جس رب نے یہ کمال دیا وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عجز سے پاک ہے۔ اسرا اس کا معنی ہوتا ہے رات کو سیر کرانا۔
اب سیر کرائی رب العالمین نے کسی بھی نئے مقام پر، وہ ادارہ ہو، باغیچہ ہو، کوئی آفس ہو، کسی کا گھر ہو جو عالیشان بنا، ایک بندہ از خود اکیلا چلا جائے اس کا وزٹ کرنے کے لیے، اس کی سیر کرنے کے لیے، وہ باہر سے عمارت کو دیکھے گا یا پھر گیٹ کے اندر داخل ہو کے جو کچھ سامنے نظر آئے گا اس کو دیکھ کے واپس آئے گا۔ جو چیزیں ظاہراً ہوں گی، اگر اس کا کوئی اندرونی حسن ہے، کوئی خاص چیز ہے، جب تک وہ جاننے والا ساتھ نہ ہو سیر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ واپس آ کے اسے بتائیں بھی کہ آپ نے جو فلاں مقام پہ باغیچہ بنایا، محل بنایا، میں اس کو دیکھ آیا، وہ کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کو ساری تفصیل بتاتا، دکھاتا میں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، رب ہے ساری کائنات کا خالق، محبوب ہیں سیر کرنے والے، رب ہے سیر کرانے والا۔ کوئی دنیا کا دوست کو اپنے ملک کی سیر کرانے کے لیے لے جائے تو کوئی چیز مخفی نہیں رکھتا۔ جب رب نے اپنے محبوب کو سیر کرائی تو ان کی نظر سے پوشیدہ کیا رکھا ہوگا؟ تاجدار بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو کہ غیب الغیب تو خود رب کی ذات ہے۔ جب رب نے اپنی ذات کو نہیں چھپایا تو اس کی مخلوق میں کون سی چیز ہے جو آپ کی نظر سے رب نے اوجھل رکھی ہے؟ جب سیر کرانے والا خود رب ہے تو کائنات کی کوئی چیز ایسی رب نے رکھی نہیں جو اپنے محبوب کو دکھا نہیں ہو۔ تو فرمایا اسرا، رب نے سیر کرائی۔ اور پھر دیکھیے کہ سفر اور سیر ان دونوں میں آنا جانا ہوتا ہے، مگر سفر بندے کو بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عزیزوں میں کہیں دور کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب بندہ 2 دن پہلے وہاں سے ہو کے آیا، رشتہ اتنا قریبی ہے، اب ویسے ہی سے کوئی بندہ کہتا بھئی اس مقام پہ چلنا ہے تو یہ کہتا ہے میں پرسوں تو آیا ہوں، ابھی کچھ دن ٹھہر جاؤ، چلو پھر چلیں گے۔ لیکن اگر کوئی عزیز فوت ہو گیا تو فوراً بغیر کسی کے کہنے کے جیسے اطلاع ملے گی مجبوراً جانا پڑے گا۔ کوئی قریبی دور بیمار ہے جس کی عیادت کے لیے جانا لازم ہے، سفر کرنا پڑے گا۔ تو سفر انسان مجبوری میں بھی کرتا ہے، مگر جو سیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوشی میں ہوتی ہے، ہمیشہ راحت میں ہوتی ہے۔ اور وہ سیر کتنی عظیم ہے جو کرنے والے امام الانبیاء ہیں اور کرانے والا خود خالق کائنات ہے۔